حج کے 4 ارکان ہیں، یعنی ان کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں۔ کسی نے 3 کر لیا، چوتھا نہیں کیا تو حج نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ چاروں ادا کیے جائیں، اس لیے ان کو رکن یا فرائض کہہ لیجئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ احرام۔ انسان نیت کرے کہ وہ حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ کپڑا پہننے کو احرام کہنا نہیں کہتے ہیں، وہ تو کپڑا پہننا ضروری ہے، شرط ہے احرام باندھنے کے لیے، ورنہ اصل احرام کیا ہے؟ آپ نیت کریں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا رکن ہے الوقوف بعرفہ، عرفہ کے اندر وقوف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، حج عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد آپ غروب آفتاب تک مینا وہاں عرفہ میں رہیں گے۔ کوئی اگر رات میں آیا فجر سے پہلے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ تیسرا رکن ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کتب علیکم السعی فاسعوا، تمہارے اوپر سعی فرض قرار دے دی گئی ہے حج اور عمرے کے اندر، اس لیے سعی کرو۔ یہ احرام کی نیت کرنا، عرفہ کے اندر ٹھہرنا، اور تیسرا رکن کیا ہے؟ طواف افاضہ، یعنی جس کو حج طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف افاضہ یہ بھی حج کا رکن ہے۔ طواف وداع تو واجبات میں سے ہے، لیکن طواف زیارہ یا طواف افاضہ یہ حج کا رکن ہے۔ اور چوتھا رکن ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ کچھ واجبات ہیں، واجبات میں اگر خلل ہوا تو دم دینے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی، لیکن ارکان کسی صورت سے دم دینے سے پورے نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میقات سے احرام باندھنا، احرام باندھنا یہ تو رکن ہے، لیکن کہاں سے احرام باندھیں؟ میقات سے۔ کوئی آدمی اگر احرام اس نے نہیں باندھا، آگے چلا گیا احرام باندھا، تو شیخ نے بتایا کہ اسے پھر دم دینا پڑے گا۔ اور یہ دم کیا ہے؟ ایک بکری ذبح کیجیے مکہ کے اندر اور مکہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ عرفہ کے اندر غروب آفتاب تک آپ کو ٹھہرنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے نکل نہیں سکتے۔ تیسرا رکن ہے مزدلفہ کے اندر رات گزارنی۔ اگر انسان نے مزدلفہ کے اندر رات نہ گزاری تو پھر دم دینا پڑے گا۔ چوتھا رکن یہ ہے کہ جو ایام تشریق ہیں، یعنی 11ویں تاریخ یا 12ویں تاریخ کی جو راتیں ہیں، اور اگر کوئی ٹھہرنا چاہے تو 13ویں تاریخ کی رات بھی مینا میں گزارنی ہوگی۔ اور 5واں رکن ہے رمی جمار، کنکری مارنا۔ پہلے دن جمر عقبہ کو، اور دوسرے اور تیسرے دن، اور اگر ٹھہر گئے تو چوتھے دن بھی تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے۔ کیسے مارے گی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور چھٹا رکن کیا واجب کیا ہے؟ الحلق و تقصیر، سر کے بالوں کا حلق کرانا، چھلانا یا اسے کٹانا، لیکن نہیں کہ 2 بال یہاں 4 بار وہاں، ایسا نہیں، عورتوں کی طرح سے نہیں۔ چاہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کاٹیں، لیکن ضروری کہ سارے سر کے بالوں کو آپ کٹا لیں۔ اور 7واں واجب کیا ہے؟ طواف وداع، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے شیخ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک شرف قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا جب تک اس کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جائیں۔ ایک اللہ رب العالمین کے لیے انسان عبادت کرے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں، مثال کے طور پر مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا۔ عورتیں کوئی بھی لباس پہن سکتی ہیں، البتہ وہ برقع نہیں پہنیں گی اور نہ اپنے ہاتھوں میں وہ قفاز پہنیں گی۔ البتہ جب وہ اجنبی مردوں کے سامنے ہوں گی تو دوپٹے وغیرہ سے اوپر سے ڈال لیں گی چہرے پر، یا اپنے ہاتھوں کو کپڑے میں چھپا لیں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بال نہ کاٹیں،
چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن اگر کسی نے غسل کیا، ذرا سا سر کھجلایا اور کچھ بال گر گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب جان بوجھ کے بال نہ گرائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں گے، لیکن احرام باندھ لینے کے بعد جب تک احرام اتر نہ جائے خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے شکار کرنا، ظاہری کی شکار کون کرے گا؟ اور مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے سر کو کسی چیز سے ڈھانکے نہ، سر کے بالوں کو ڈھانکے نہ کسی چیز سے۔ اگر غلطی سے ہو گیا کوئی حرج نہیں، سویا ہوا انسان مزدلفہ کے اندر سردی لگ رہی ہے، سر ڈھانک دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے اگر ڈھانک لیا تو دم دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے الجماع و دواعی، اپنی عورتوں سے آپ چھیڑ خوانی نہ کریں اور نہ تو احرام کی حالت میں ان کے ساتھ جماع کریں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو واجبات، ارکان اور ممنوعات سے متعلق تھیں۔ ابھی آپ کو حج کرنے کے لیے 8ویں تاریخ کو آپ مکہ سے نکلیں گے، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ 8ویں تاریخ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، جن کی ایک لمبی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج و عمرے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ترویہ کا دن تھا تو لوگ مینا کی طرف گئے اور لوگوں نے حج کا احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے نکلے، مینا پہنچے۔ مینا کے اندر آپ نے اس دن 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور دوسرے دن فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھائی تھیں۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف 2 رکعت قصر کر کے پڑھائی تھی، اور آپ کے ساتھ مکہ والے اور باہر کے لوگ، تمام لوگ تھے، سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز پڑھی تھی، 4 رکعت والی۔ بعض لوگ اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے کہتے نہیں کہ ہم تو مسافر نہیں ہیں اس لیے ہمیں نماز پوری کرنی ہے، مگر مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور صرف 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ باہر والا کتنے دن جا کے مکہ رہے، لیکن مکہ والوں کی طرح سے مقیم نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نمازیں وہاں پڑھائیں۔ آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے معلم لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو سیدھے مینا ہی لے کے چلے گئے یا راتھی میں لے کے چلے گئے، کوئی حرج نہیں۔ مینا میں اگر پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں تو 8ویں ذی الحجہ کو انسان غسل کرے، احرام کا کپڑا پہنے اور اللہم لبیک حجن کہہ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دیر میں گیا، زور سے پہلے نہیں گیا تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گئی تھی، رات کا 1/3 حصہ ختم ہو چکا تھا، وہ گئی تھی۔ تو حج کا احرام باندھنے کے لیے ہے کہ آپ غسل کریں، وہی چیز جو عمرہ سے پہلے غسل کریں، بالوں کی صفائی کر لیں اور خوشبو وغیرہ لگا لیں۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس کا دم آ رہا ہے تو وہ بھی غسل کرے گی، حج کی نیت سے، طہارت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ حج کی نیت سے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہیں حیض آ گیا تھا جب مکہ پہنچی تھی۔ 8ویں تاریخ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دکھا رو رہی ہیں، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا لوگ اب تو عمرہ بھی کر چکے اور مینا جا رہے ہیں، میں اسی حالت میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی لڑکیوں پر لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی غسل کر لو، اور جس طرح سے سارے لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے تم بھی کرو۔ تو 5 نمازیں پڑھی جائیں گی مینا کے اندر، ہر نماز اس کے وقت پر جمع کر کے نہیں، لیکن 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، اور فجر کی سنت اور وتر کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور سنت ادا بھی نہیں کی تھی، نہ اس سفر میں نہ کسی اور سفر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کی راہ لی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، معلم لوگ رات ہی میں لے کے عرفات پہنچ جاتے ہیں،
چونکہ حالات ایسے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ سارے لوگ ایک وقت نکلیں تو پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کوئی حرج نہیں کہ انسان جو ہے رات ہی میں اگر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اصل وقوف عرفہ کا جو سلسلہ وہ شروع ہوگا زوال کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے یعنی منی سے عرفات کی طرف، لیکن بیچ میں نمرہ ہے، وہاں ایک وادی بھی ہے، وادی اورنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں ایک خیمہ گاڑا گیا تھا بال کا، آپ نے وہاں آرام فرمایا تھا، اور اس کے بعد زوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے بطن وادی کے اندر، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 نمازیں ظہر اور عصر کی، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے پڑھائی تھیں، اور آپ کے ساتھ وہ تمام لوگ جو باہر سے آئے تھے یا مکہ سے گئے تھے، سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے دونوں نمازیں جمع کر کے اور 1 اذان اور 2 اقامت سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگرچہ جمعہ کے دن آپ نے حج کیا تھا، مگر آپ نے اس دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی تھی، ظہر کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات کیا تھا وہ جہری قرات نہیں تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض ساتھی جو ہندوستان اور پاکستان سے آتے ہیں اپنے خیموں کے اندر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی اس کے وقت پر اور عصر کی اپنے وقت پر، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ عرفات کے اندر انسان کثرت سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اندر ٹھہرے تھے، وہاں پر جہاں آج کل پہاڑ ہے جس کو جبل رحمہ کہتے ہیں، اس کے نیچے اللہ کے رسول علیہ السلام ٹھہرے تھے، لیکن آپ نے فرمایا تھا وقفت ها هنا وعرفہ كلها موقف، میں تو یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن عرفات کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ آج جو لوگ کیا کرتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور ترکوں نے ایک مسجد نما محراب بنا دیا ہے تو جا کے وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خرافات میں سے ہیں، اور شیطان وہاں بھی بنی آدم کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تھے، اور نہ آپ نے پہاڑ پر چڑھنے کا کوئی حکم دیا تھا، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوں، لیکن عرفات کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لوگ میں نے اب دیکھا بعض لوگوں کو اللہ رحم کرے کہ عرفات کے دن دعا کرتے ہیں تو قبلہ رو ہونے کے بجائے جبل الرحمہ کی طرف رک کر کے، لیکن یہ غلط ہے۔ انسان جب بھی دعا کرے جہاں بھی کرے وہ قبلہ رو ہو کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقفت ها هنا وعرفہ كلها موقف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور جو دعا میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے عرفات کے میدان میں پڑھی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ غور کریں، لا الہ الا اللہ کے اندر آپ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن دین کا دار و مدار توحید پر ہے، اور عرفات کے اندر آپ ٹھہرے ہیں دراصل اللہ رب العالمین کی توحید کے بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے اگرچہ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ کے اندر اللہ سے آپ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ جب توحید کا اقرار کر رہے ہیں زبان و دل سے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اس کے سوا اور بھی دعائیں آپ جو چاہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی، اور کثرت سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انسان کی دنیا بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دارین کی بھلائی سے اور جنت الفردون کے اندر داخلے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو نوازے۔ عرفات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، قبلہ رو ہو کر دعا کر رہے تھے، سواری کے اوپر آپ تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اسی حالت میں ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، اور عرفات کے میدان ہی میں
وہ مشہور آیت نازل ہوئی الیوم سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس طرح اپنی نعمتوں کا بھی ہم نے تکمیل تمہارے اوپر کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند فرما لیا ہے۔ یہ مشہور آیت ہے جو عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی جب عصر کی نماز کے بعد آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے رہے اور عرفات کے میدان میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعائیں کس طرح سے قبول فرماتا ہے، انہیں جہنم کے عذاب سے کس طرح آزاد کرتا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا کسی اور دن نہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کس طرح قریب ہوتا ہے ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین عرش مولا کے اوپر ہے، ہمارا ایمان ہے کس طرح سے ہم نہیں جانتے، ہمیں کیفیت کے بارے میں خوض کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ٹھہرے رہے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی مشہور دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ توحید کا اعتراف۔ ایک بار ہم حج پر تھے، ہمارے انڈیا کے ایک صاحب تھے کیرلا کے، جب ہم لوگ تیاری کر رہے تھے کہ چلیں اب منا کی طرف مزدلفہ چلنا ہے، تو مجھے چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا یا شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شیخ عبد القادر جیلانی اگر کسی کو نفع نقصان پہنچاتے تو اپنی جان ہی بچا لیتے۔ یہ جو داتا بابا خواجہ جو ان سے لوگ مانگتے ہیں، انسان عقل سے کام لے، اگر یہ لوگوں کو نفع نقصان پہنچانے والے ہوتے بیٹا بیٹی دیتے تو اپنی جان بچا لیتے۔ جو اپنی جان نہ بچا سکے بھلا دوسروں کو کہاں سے بیٹا بیٹی دے سکتا ہے۔ اور وہ بھی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے 400 سال بعد پیدا ہوئے، تقریباً 461 ہجری میں پیدا ہوئے، 471 میں، اور 561 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ بڑے پیر کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ فاتحہ بھی کرتے تھے اور زور سے آمین بھی کہتے تھے اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں جو ہے لعن طعن کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے پیر صاحب کا اپنا معاملہ ہے۔ تو بہرحال عرفہ کے دن انسان یہ عہد کر لے کہ توحید پر قائم رہے گا، سب سے بڑی اس کی ہی کامیابی ہے اور اس کا حج جو ہے وہ منظور مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اونٹنی کی نکیل آپ کستے جا رہے تھے تاکہ بہت تیز نہ چلو، فرما رہے کہ لوگوں آہستہ آہستہ چلو۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور 2 اقامتوں سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی، بیچ میں کوئی سنت وغیرہ نہیں۔ آپ غور کریں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ مغرب کا وقت کب ہے، عشاء کا کب ہے، فجر کا کب ہے، ظہر کا کب ہے، عصر کا کب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر کے مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کی، حالانکہ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کے مزدلفہ میں وہ نماز ادا کی۔ اس کے معنی اصل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی لائی ہوئی سنت، نہ یہ کہ ہمارا دماغ جو کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلنے کے بعد
آپ مزدلفہ میں آئے، آپ نے وہاں رات گزاری، اور صبح صادق اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز اور جلدی پڑھ لیا۔ پھر مشعر حرام کے پاس آئے، جہاں مسجد ہے، پہلے ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا، اسی کو مشعر حرام کہتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کے دعا میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن وجمع کلھا موقف، مزدلفہ کا سارا میدان یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اسی ایک جگہ کے لیے اصرار نہ کریں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، بلکہ آپ کو جہاں بھی موقع مل جائے وہاں آپ رات گزار لیں، اور اس طرح سے آپ ایک واجب کو ادا کر لے جائیں گے۔ البتہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بسا اوقات بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے لوگ بہت دیر میں پہنچتے ہیں، آدھی رات یا اس کے بعد یا آخری رات میں پہنچتے ہیں، تو جب بھی انسان پہنچے تو اسے چاہیے کہ مزدلفہ کے اندر وہ رات گزارے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر صبح کو مینا کی طرف روانہ ہو۔ لیکن خواتین ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، تو آدھی رات کے بعد وہ مزدلفہ سے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ سودا یہ ذرا موٹی تھی، زیادہ وہ بھاری بھرکم تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کیا کہ میں چلی جاؤں، تو آدھی رات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دے دیا تھا۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزدلفہ سے آپ کی اونٹنی پر سوار تھے، وہ کہتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جمر عقبہ کے پاس آ گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان، وہاں کوئی شیطان نہیں ہے، یہ علامتیں ہیں اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے۔ تو جمر عقبہ کے پاس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہنا بند کر دیا۔ جب بھی کوئی بندہ وہاں پہنچ جائے گا کنکری مارنے کے لیے تو تلبیہ بند کر دے گا۔ اس سے پہلے آپ عرفات جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے لوٹ رہے ہیں، تو آپ لبیک اللہم لبیک یہ بھی کہیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یہ بھی کہیں گے، سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ، جو چاہے وہ کہے۔ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، کوئی تلبیہ پڑھ رہا تھا، کوئی تحلیل، کوئی تحمید، کوئی سبحان اللہ، انسان البتہ اجتماعی طور پر ہمارے یہاں عادت ہو گئی کہ لوگ لبیک کے کہتا دوسرے بھی لبیک اجتماعی طور پر، مگر اجتماعی طور پر دعا کا یا تلبیہ کا یا تحلیل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمر عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، اس کی طرح سے مکہ کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرف کیا اور منا کو اپنے دائیں ہاتھ کی طرف، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کہتے تھے۔ بہت سارے لوگ کنکری مارتے ہیں، بس اتنی دور سے مارتے ہیں کہ ان کی کنکری لوگوں کے سروں کے تو لگ جاتی ہے، لیکن حوض میں نہیں پہنچتی۔ کھمبے میں لگنا ضروری نہیں ہے، اصل یہ کہ حوض کے اندر گر جائے۔ ایک مارا اللہ اکبر، پھر دوسرا اللہ اکبر، تیسرا اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جوتے چپل سے بھی کام لیتے کہ شیطان ہے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے نکلتے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میرے لیے 7 کنکریاں چن لو، اور کنکریاں کیسی؟ چنے کے دانے سے ذرا بر، جو 2 انگلیوں کے اندر آ سکے، بہت بڑے بڑے نہیں۔ بعض لوگ کنکریوں کو دھلتے بھی ہیں، یہ جہالت ہے، مٹی تو صاف ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو مارنا تو دھلی کنکری سے مار رہے ہیں، پاگل پنی ہے۔ بہرحال کنکری کو نہ تو دھلنا ہے اور نہ وہ یہ سمجھے کہ نجس ہے، وہ پاک ہے۔ تو بہرحال پہلے دن آپ جمر عقبہ کو کنکری مارنے کے لیے 7 کنکری مزدلفہ سے لے لیں یا کہیں سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ سے روانہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا کہ میرے لیے 7 کنکریاں لے لو۔ بہت سارے لوگ وہاں نماز پڑھنے سے پہلے ہی کنکرے جمع کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہیں اگر ان کی گاڑی راستے میں رک گئی تو وہیں سے کنکری چننا شروع کر دیتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ آپ وہاں سے یا پھر مینا آ کر کہیں سے بھی کنکری لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے کنکری لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمر عقبہ کو 7 کنکریاں ماری اور اس کے بعد وہاں ٹھہرے نہیں۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قربانی کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ قربانی کے لیے آپ 100 اونٹ لے گئے، تو کچھ تو آپ مدینہ سے لائے تھے اور کچھ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی قربانی کے اندر شریک ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا، اور آپ کی عمر بھی اتنی رہی، جو باقی تھے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ ہر اونٹ سے ایک بوٹی لے لی جائے، پھر اسے پکایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ پیا اور اس کا گوشت بھی کھایا۔ کنکری مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سر کے بالوں کا حلق کرایا، پہلے دائیں طرف اور لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور جب بائیں طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں کا حلق کرا رہے تھے تو پوچھا این ابو طلحہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو بائیں طرف کا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ بال دے دیے۔ آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک بال صحابہ کرام کے اندر تقسیم ہو گئے، لیکن اب مکہ مدینہ میں کہیں نہیں مل رہا ہے، کشمیر میں مل رہا ہے، یا وہاں ہندوستان میں کیرلا میں مل رہا ہے، یا پاکستان میں کہیں مل رہا ہے۔ یہ سب دھوکے ہیں، کھانے پینے کے بہانے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے جو تینوں کام کر لیے تو آپ نے احرام کھول دیا، اس کو تحلل اول کہتے ہیں، لیکن ابھی پورا حلال ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے طواف کرنے کے لیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو خوشبو لگایا، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو احرام سے پہلے اور جب آپ احرام کھول چکے تھے میں نے آپ کو خوشبو لگایا، اس کے اندر مشک بھی تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکہ گئے اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس طواف کے اندر نہ تو استباع کندھا بھی نہیں کھولنا ہے، نہ تو رمل ہے، بلکہ عام چال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ، بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز وہاں پڑھی، بعض صحیح روایتوں کے اندر کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں آ کے ظہر کی نماز پڑھی، ہو سکتا دونوں جگہ پڑھی ہو یا کچھ بھی ہو۔ بہرحال آج کل کیا ہوتا ہے، اتنی بھیڑ بھاڑ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس ترتیب سے سارے اعمال ادا کر سکیں جو 10ویں تاریخ کے ہیں، کہ پہلے کنکری ماریں، اس کے بعد پھر قربانی کریں، اس کے بعد سر کے بالوں کا حلق کرائیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ایک بات یاد رہے کہ قربانی کرنے کے بعد، یہ رمی جمار کے بعد قربانی کیا اور اس کے بالوں کا اگر حلق کرائیں تو زیادہ اچھا ہے، بالکل چھلا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی تھی جو اپنے سر کے بالوں کا حلق کرواتے ہیں، اور آپ سے بار بار کہا جاتا ہے وللمقصرین، اور جو کٹا رہے ہیں تو 4تھی بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وللمقصرین۔ بعض لوگ فیشن کے مارے ادھر سے لے لیتے ہیں ادھر سے، تو بال خراب نہ ہونے پائیں۔ اللہ کے بندے اتنا سب محنت کر کے، اتنا سب پیسہ لگا کر کے حج کرنے جا رہے ہیں، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کترا رہے ہیں۔ سر کے بالوں میں انشاءاللہ بال پھر نکل آئیں گے، کہ آپ گنجے تو نہیں رہ جائیں گے، نکل آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا حج کامل ہو جائے گا۔ لیکن آج کل ممکن نہیں ہے کہ یہ ترتیب باقی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ غور سے سنیں، جو لوگ ترتیب ضروری سمجھتے ہیں غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ ایک آدمی اور کہا کہ یا رسول اللہ لم اشعر فحلقت قبل ان انحر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں سمجھ نہ سکا، میں نے جو ہے اپنے سر کے بالوں کا حلق کرا لیا قربانی کرنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، جاؤ قربانی کرو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے جانور کی قربانی کر لی اور جمر عقبہ کو کنکری نہیں ماری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی ولا حرج، کنکری مارو کوئی حرج نہیں۔ ایک اور صاحب آئے، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کوئی سوال ہوا، کسی نے کسی کو پہلے طواف کر لیا
بعد میں آ کے کنکری ماری، یا پہلے قربانی کر لیا بعد میں سر کے بالوں کا حلق کرایا، یا پہلے رمی کیا بعد میں اس کے بعد طواف کیا بعد میں باقی اور کام کیے۔ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو سوال بھی کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کام کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ترتیب الٹی ہو گئی، ٹھیک ہے لیکن دم دینا پڑے گا، یہ دم آ کہاں سے گیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے افعل ولا حرج، جو باقی کام ہے اذبح ولا حرج، ارمی ولا حرج۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ جاؤ دم دو، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر کوئی پریشانی کا، مشقت کا کوئی بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا۔ تو بہرحال یہ 4 کام کرنے ہیں 10ویں تاریخ کو، لیکن اگر کوئی شخص طواف افاضہ نہیں کر سکا، اور طواف افاضہ کے ساتھ سعی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران اور یہ حج افراد کرنے والے اگر خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر چکے ہیں تو سعی انہیں حج کے لیے کافی ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ انہیں سعی بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے کر چکے تو آپ قارن تھے، اس لیے آپ نے طواف کے ساتھ سعی نہیں کیا، تو طواف افاضہ کے ساتھ پھر سعی کرنی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس نے کنکری مار لیا، قربانی بھی کر لیا، قربانی نہیں کیا، دوسرے تیسرے دن یعنی چوتھے شعبان ایام تشریق کے آخری دن تک بھی کر سکتا ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف اس نے نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن اس مہینہ کے آخر تک وہ طواف زیارت کر سکتا ہے۔ پہلے دن افضل ہے، لیکن نہیں کر سکا تو دوسرے دن تیسرے دن رات میں یا دن میں چوتھے دن یا ذی الحجہ کے آخری ایام میں سے کبھی بھی کر سکتا ہے۔ ایک شرط ہے کہ جب تک وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، طواف زیارت نہ کر لے، تب تک اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، جمع نہ کرے، اور اگر کر لیا ہے تو پھر دم دینا پڑے گا۔ ایک انسان نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے، چلا گیا جدہ یا مدینہ چلا گیا، ریاض چلا آیا، ضروری ہے کہ لوٹ کے جائے، ابھی تک یہ سمجھے کہ ابھی وہ تو پورے طور پر حلال نہیں ہوا ہے، لوٹ کے جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے اور سعی کرے، اور اس کے بعد اس کا حج مکمل ہوگا، پھر آخر میں حج طواف وداع کرے۔ لیکن کسی نے اگر بیوی سے چھیڑ چھانی کر لیا، جمع کر لیا، تو پھر اسے دم دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو یہ کیا، پھر 11ویں تاریخ کو زوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 21 کنکریاں چنی گئیں۔ آپ پہلے چھوٹے جمرہ کے پاس آئے، آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری، جس طرح پہلے مارا تھا، اگر ہو سکے تو مینا کو دائیں ہاتھ کی طرف اور کعبہ کو بائیں ہاتھ کی طرف، ورنہ جس طرف سے بھی مارے کوئی حرج نہیں۔ آپ نے 7 کنکریاں ماری اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ شمال کی طرف آگے بڑھ گئے اور آپ نے وہاں دعا کی۔ پھر دوسرے جمرہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری اور ذرا سا بائیں طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہٹ کے لمبی دعا کی، اور اس کے بعد تیسرے جمرہ کو کنکری مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی دعا نہیں کی۔ تو پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو تو جمرہ عقبہ کو مارنا تھا، لیکن 11ویں اور 12ویں تاریخ کو ان تینوں جمرات کو اسی طریقے سے کنکری مارنا زوال کے بعد، اور یہ رات اور اس کے بعد والی رات، یہ 2 راتیں آپ کو مینا میں گزارنی ہے۔ اب کوئی 12ویں تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد اپنے وطن یعنی مکہ جانا چاہتا ہے یا وطن جانا چاہتا ہے تو جا کے طواف وداع کرے اور اس کے بعد چلا جائے، لیکن بہتر یہ اگر ہو سکے تو 13ویں تاریخ تک ٹھہریں، لیکن 13ویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی کنکری ماریں گے۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ کو ناشتہ کرتے ہیں، کنکری مار کے چلے جاتے ہیں، یا 12ویں تاریخ کو ناشتہ کر لیا، کنکری مار دیا، چلے گئے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد ہی کنکری ماری تھی، اور آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہمیں حج کرنا نصیب نہ ہو۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حج نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فراغت کے بعد کوئی 81 دن بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال اور انتقال ہو چکا تھا۔ آخری چیز جو رہ جاتی ہے
وہ رہ جاتی ہے طواف ودا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لا ينفرن احد حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، کوئی انسان اس وقت نہیں جا سکتا جب تک آخری کام اس کا خانہ کعبہ کا طواف نہ ہو۔ اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ البتہ جن عورتوں کو حیض آ گیا ہے تو طواف وداع ان سے ساقط ہو جائے گا، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بخاری شریف مسلم شریف کی ہے، وہ طواف زیارت تو انہوں نے کر لیا تھا، لیکن طواف وداع کے موقع پر وہ حیض سے تھیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کیا وہ ہمیں روک لیں گی، یعنی ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا؟ لوگوں نے کہا کہ طواف زیارت تو کر لیا، ان طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا اذن، کوئی حرج نہیں، اب جا سکتے ہیں۔ تو جن عورتوں کو حیض آ گیا ہو اور انہوں نے طواف وداع نہ کیا ہو تو طواف وداع ان سے ساقط ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا سب آخری کام کیا ہو، خانہ کعبہ کا طواف، الا انہ خفف عن المرأة الحائض، لیکن حیض والی عورت سے تخفیف کر دیا گیا ہے، یعنی معاف ہے، طواف وداع وہ نہ کریں۔ حج کے بعد یہاں سے پہلے بہت سارے لوگ مدینہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، مدینہ شریف کی زیارت نہ فرض ہے نہ واجب، اور نہ حج کا رکن ہے یا واجب ہے، بلکہ مستحب ہے، مسنون ہے۔ مدینہ شریف کی زیارت یہ مسنون ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق اور اخلاق کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین ہمارے اور وہ بھائی جو اس بار حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔